الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق اللہ العظیم. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آج 17 رمضان المبارک ہے. یہ دن تاریخ اسلام کے اندر بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے. 17 رمضان المبارک وہ دن ہے کہ جس دن مسلمانوں کو بہت بڑی فتح حاصل ہوئی تھی، اور اسلام کی سب سے پہلی جنگ، جس کو تاریخ میں غزوہ بدر کے نام سے پہچانا جاتا ہے، قرآن نے جسے یوم الفرقان کے نام سے بتایا ہے، اس کے مختصر پس منظر کے اوپر نظر ڈالیں گے. غزوہ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو ہوئی تھی. جنگ سے پہلے پوری رات جبکہ آسمان پر 17 تاریخ کا چاند چمک رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو جاگ کر گزارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کی. نماز تہجد سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی نصرت کو آواز دی. وہ رات بھی تاریخ اسلام کی عجیب رات تھی. اہل ایمان عشاء کی نماز کے بعد نوافل، تلاوت، ذکر الہی اور دعا و مناجات میں مشغول تھے. کسی کی آواز میں ایک الگ قسم کا درد تھا، اور کسی کی آواز میں ایک بہت ہی پر اثر قسم کا جادو تھا. ہچکیاں بھی تھیں اور سسکیاں بھی تھیں، امید بھی تھی اور یقین بھی تھا. دوسری جانب اہل کفار کے خیموں میں اور ہی عالم تھا. ضیافتیں تھیں، رقص و سرور تھا، کہکے تھے اور نامعلوم کیا کیا خرافات تھیں. اور اللہ کے نبی نے اگلے دن، جس دن جنگ کا دن تھا 17 رمضان مبارک کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو تیار کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ، آپ نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیجئے. آج اگر یہ آپ کے چند بندے مٹ گئے تو پھر قیامت تک آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. یہ بڑے امتحان و آزمائش کا موقع تھا. جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو مسلمانوں کو نظر آیا کہ خود ان کے بزرگ اور ان کے قلب و جگر کے ٹکڑے تلواروں کے سامنے ہیں، لیکن اسلام کی محبت نے تمام رشتوں کو بلا دیا تھا. اس کی مثال اسی طرح ہی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ان کا مقابلہ اپنے والد سے تھا. اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ اپنے ماموں سے تھا. جنگ کا آغاز ہوتا ہے، پہلے فردن مقابلہ ہوا اور دونوں فوجوں میں سے ایک آدمی میدان میں آیا. حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سامنے آئے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے عتبہ کو قتل کیا، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے شائبہ کو قتل کیا جو اس کا بھائی تھا. اور اسی طرح 2 انصاری نوجوان معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہما ابو جہل کا پیچھا کر رہے تھے. نظر پڑتے ہی اس کا کام انہوں نے تمام کر دیا. ایک ہی نیزے کے وار سے اس کو قتل کر دیا. جبکہ حضرت معوذ رضی اللہ عنہ کے اوپر ایک کافر کا تلوار کا وار ہوا، جس کی وجہ سے ان کا ہاتھ شانے سے لٹک گیا. صرف ایک حصے سے بس ساتھ لگا رہ گیا. انہوں نے دیکھا کہ جنگ لڑتے ہوئے مشکل ہو رہی ہے. جو باقی ہاتھ لٹکا ہوا تھا اس کو بھی اپنے شانے سے اتار دیا. ابو جہل کے قتل کے بعد قریش کے اندر جو جنگ کے دوران بددلی پھیل گئی، اور اس کے بعد پھر ایک سردار امیہ بن خلف جو باقی رہ گیا تھا، اس کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے قتل کیا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جب اس کو دیکھا تو ان کو اس کے ظلم و ستم یاد آ گئے جو اس نے مکہ کے اندر حضرت بلال پہ کیے تھے. اور حضرت بلال نے اس کا تعاقب کیا اور اس کو نیزے کے وار سے قتل کر ڈالا. یہ تھا جنگ بدر کا، غزوہ بدر کا کچھ پس منظر، مختصر پس منظر. اور اب قرآن غزوہ بدر کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان یعنی کمزور تھے. اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرمایا
کہ وہ وقت یاد کرو جب تم نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ 2 گروہوں میں سے کوئی ایک گروہ تمہارا ہوگا، اور تمہاری خواہش یہ تھی کہ جس گروہ میں خطرے کا کوئی کانٹا نہیں تھا، یعنی جو تجارت والا قافلہ تھا، شام سے جو قریش کا تجارت والا قافلہ مکہ کی طرف جا رہا تھا، جو جنگ کے لیے تیار بھی نہیں تھا، اس قافلے پر حملہ کر کے مسلمانوں کی یہ خواہش تھی کہ وہاں سے جو مال غنیمت ملے وہ حاصل کر لیا جائے۔ لیکن قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ اپنے احکام سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، چاہے مجرم لوگوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار ہو۔ اس غزوہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی نصرت کا اور مدد کا یہ عالم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے اس جنگ میں اتارے تھے مسلمانوں کی نصرت کے لیے، اور جب مسلمانوں نے اس کو دیکھا تو ان کا ایمان اور بھی بڑھ گیا، اور شیطان جس نے کفار کو بڑا حوصلہ دیا تھا اس جنگ کے بارے میں اور بڑا پیش تھا کفار کو اکسانے پر کہ جنگ کی جائے، تو جب اس نے فرشتوں کو دیکھا تو وہ وہاں سے نکل گیا اور پیٹھ دکھا کر دوسری راہ لے لی، اور یہ کہتا ہوا گیا کہ میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ جو قیدی قید ہوئے ان کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا رویہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام قیدیوں کو صحابہ میں تقسیم کر دیا اور انہیں آرام سے رکھنے کا حکم دیا، اور صحابہ نے اس حکم پر اچھے طریقے سے اور خالص انداز سے عمل کیا۔ تمام قیدیوں کو ایسے رکھا کہ اس کے بارے میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ صحابہ کھجور کھا کے اپنا گزارا کرتے تھے، قیدیوں کو باقاعدہ کھانا کھلایا کرتے تھے، اور جن کے پاس کپڑے نہ تھے ان کو کپڑے دیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے بارے میں صحابہ سے مشورہ کیا، اکثریت کی رائے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر سب کو رہا کر دیا، اور جو لوگ فدیہ نہ ادا کر سکے قیدیوں میں سے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے جو لوگ لکھنا جانتے تھے ان کے متعلق یہ حکم دیا کہ وہ 10 لڑکوں کو لکھنا سکھا دیں تو ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ تو یہ سارا قصہ غزوہ بدر کا تھا، اور اس سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے۔ آج 17 رمضان المبارک بھی ہے، یوم بدر کا دن ہے، یوم فرقان کا دن ہے، یعنی وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان واضح فرق کا اعلان کر دیا۔ آج کے معاشرے کے اندر اس غزوہ سے مسلمانوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ آج امت کے جو حالات ہیں، تو مسلمان اس دور کے اندر جو مسلمانوں نے اپنا جذبہ دکھایا اور 313 نے 1000 کے لشکر کو جب شکست دی، تو یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نصرت سے بھی ممکن ہوا، اور مسلمانوں کے ایمان و یقین اور اسلام پر سچے دل سے عمل کی وجہ سے بھی ہوا۔ آج ہم مسلمان تو ہیں، ہم لوگ بڑے بڑے دعوے بھی کرتے ہیں کہ ہم لوگ نے یہ کام کیا، وہ کام کیا، ہم نے اتنی نیکیاں کی، لیکن دنیا کے اندر جہاں بھی کہیں مسلمان مظلوم ہیں، بالخصوص ہمارے غزہ کے بھائی بہن بھائی اور وہاں کے بچے جس حالت میں ہیں، اس حالت میں بھی امت کا جو حال ہے، یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو فضائے بدر ہے وہ امت کے اندر موجود نہیں ہے۔ اگر امت کے اندر وہ فضائے بدر ہی آ جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور امت کی یہ مدد بھی کریں گے اور مسلمانوں کو کفار کے اوپر غلبہ بھی عطا کریں گے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے آج کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے اندر یہ بالکل بھی شوق اور جذبہ نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق دے اور رمضان المبارک کے بقیہ روزوں کو اچھے طریقے سے ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔